یمن دنیا کی توجہ کا مرکز بن رہا ہے۔ اگر مستقبل میں سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے درمیان کشیدگی کھل کر سامنے آتی ہے، پاکستان ایسی الجھن کا شکار ہو سکتا ہے جس میں ہر فیصلہ نقصان کا باعث بنے گا۔ امریکہ اور اسرائیل پاکستان سے یہ توقع رکھتے ہیں ایسے اقدامات سے گریز کرے جو اسرائیلی مفادات کے لیے مسائل پیدا کرے۔ سعودی عرب بھی پاکستان سے اخلاقی اور دفاعی حمایت کی امید چھوڑنے پر آمادہ نہیں ہے۔ ثقلین امام کا سلام قبول کیجیے۔ یمن ایک بار پھر دنیا کی توجہ کا مرکز بن رہا ہے، مگر اس بار وجہ روایتی خانہ جنگی یا حوثیوں کی اسرائیل پر حملوں اور سعودی اتحاد کے ساتھ ان کا جو ایک درمیان محاذ آرائی رہی ہے، یہ مسئلہ نہیں ہے اس دفعہ، بلکہ ایک ایسی خاموش مگر نہایت گہری پیش رفت ہوئی ہے جس نے پورے خطے کی اسٹریٹجک بساط کو ہلا دیا ہے۔ دسمبر کے پہلے ہفتے میں مشرقی یمن کے سب سے بڑے اور اہم صوبے حضر موت کے وسیع صحرائی علاقوں اور تیل کے بڑے ذخائر پر اچانک قبضہ کر لیا گیا ہے۔ یہ قبضہ ساؤتھ ٹرانزیشنل کونسل یا STC یعنی جنوبی عبوری کونسل نے کیا ہے، جسے سادہ لفظوں میں جنوبی یمن کی علیحدگی پسند قیادت کہا جاتا ہے، یعنی موجودہ جنوبی یمن کی جو حکومت ہے جس کو انٹرنیشنل ایک ریکگنیشن بھی حاصل ہے، یہ اس حکومت سے بھی ایک علیحدہ حکومت بنانے کی یا ایک دھڑا ہے۔ تو یہ تنظیم برسوں سے متحدہ عرب امارات یعنی UAE کی عسکری، مالی اور سیاسی سرپرستی میں کام کر رہی ہے، اور یہ حوثیوں سے مختلف ہے۔ حضر موت کی اہمیت کو یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ یہ صوبہ یمن کی معیشت میں بہت اہمیت رکھتا ہے۔ یمن کے زیادہ تر تیل اور گیس کے ذخائر اور اہم فوجی راستے جو ہیں، اسٹریٹجک آپ کہہ لیں کہ جو پلاننگز بنتی ہیں، اور صحرائی سپلائی لائنز جو ہیں وہ یہیں واقع ہے، اگرچہ یہاں پہ آبادی بہت کم ہے۔ تو جو قوت بھی یا جو دھڑا بھی حضر موت پر قابو کر لیتا ہے، وہ نہ صرف یمن کے حال بلکہ اس کے مستقبل پر بھی اثر انداز ہو سکتی ہے۔ اس لیے جنوبی عبوری کونسل یا ساؤتھ ٹرانزیشنل کونسل کا یہاں اچانک اور منظم انداز میں پیش قدمی کرنا محض ایک مقامی یا اتفاقی واقعہ نہیں رہا، بلکہ ایک اسٹریٹجک جھٹکا ہے جس کی یقیناً کافی پہلے پلاننگ کی گئی ہوگی۔ مقامی قبائل جو حضر موت کے، انہوں نے بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ مرکزی حکومت سے وابستہ فورسز اور انتظامیہ چند ہی دنوں میں پسپا ہو گئی، اور تیل کے کنویں STC کے کنٹرول میں جا چکے ہیں۔ یہ پیش رفت یمن کی بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ حکومت کے لیے ایک بڑا دھچکا ہے اور بہت سیٹ بیک ہے، ایک پسپائی ہے اس کے لیے، جسے سعودی عرب کی پشت پناہی حاصل ہے۔ سعودی عرب برسوں سے دعویٰ کرتا آیا ہے کہ وہ یمن کی وحدت اور استحکام کا حامی ہے، مگر حضر موت پر متحدہ عرب امارات کی حمایت یافتہ STK کے قبضے نے اس دعوے کو بہت کمزور کر دیا ہے اور متحدہ عرب امارات کو بہت بڑا اور طاقتور بنا دیا ہے۔ یہاں سے سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے درمیان وہ اختلافات کھل کر سامنے آئے ہیں جو پہلے پس پردہ تھے۔ دونوں ممالک بظاہر یمن جنگ میں حوثیوں کے خلاف اتحادی رہے ہیں، مگر ان کے مقاصد ہمیشہ یکساں نہیں تھے۔ سعودی عرب اپنی جنوبی سرحد کے تحفظ اور یمن کو متحد رکھنے پر زور دیتا ہے، جبکہ UAE جنوبی یمن، اس کی بندرگاہوں اور اس کے ساحلی علاقوں، اور اب جو تیل کے ذخائر کے ذریعے اپنے علاقائی اثر و رسوخ کو مضبوط کرنا چاہتا ہے۔ اسی کشیدگی کا ایک واضح اور علامتی اظہار اس وقت ہوا جب UAE سے وابستہ ایک مسافر طیارہ ابو ظہبی سے روانہ ہوا، سعودی فضائی حدود سے گزرا، یمن کی سرحد کے قریب کئی چکر لگائے، مگر سعودی اجازت نہ ملنے پر اس طیارے کو واپس جانا پڑا۔ تو بین الاقوامی تجزیہ کاروں کے مطابق سعودی عرب نے اس طیارے کو یمن میں داخل ہونے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا تھا۔ یہ محض ایک فضائی یا تکنیکی فیصلہ نہیں تھا، بلکہ ایک سیاسی اور ایک اسٹریٹجک پیغام تھا کہ ریاض حضر موت میں UAE کی یک طرفہ پیش قدمی سے ناخوش ہے اور اسے بغیر مشاورت آگے بڑھنے دینا نہیں چاہتا ہے۔ تو اس ساری صورتحال کو مزید پیچیدہ بنانے والا پہلو جو ہے وہ اسرائیل کا اس ساری آپریشن میں کردار ہے۔ اسرائیل کی متحدہ عرب امارات کے ساتھ تعلقات اور دفاعی تعاون
گہرا ہو چکا ہے، لیکن اس بات کا کوئی ثبوت نہیں کہ وہ بھی STC کی پشت پناہی پر ہے یا اس حملے میں شامل تھا جو حضرموت میں ہوا ہے۔ مگر اس تناظر میں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ سعودی عرب نے باضابطہ طور پر واضح کر رکھا ہے کہ جب تک آزاد فلسطینی ریاست قائم نہیں ہوتی ہے، وہ ابراہم اکارڈز یعنی اسرائیل سے تعلقات معمول پر لانے کے لیے امریکی سرپرست معاہدوں میں شامل نہیں ہوگا۔ اور یہی بات سعودی عرب کے ولی عہد اور وزیر اعظم شہزادہ محمد بن سلمان نے حال ہی میں واشنگٹن میں ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے بیٹھ کر یہ کہی تھی کہ وہ تیار ہیں، لیکن ان کی ایک ہی شرط ہے صرف، اور وہ یہ کہ اسرائیل جو ہے وہ فلسطینی ریاست کو اور تسلیم کرنے اور اس کو قائم کرنے کے لیے راضی ہو جائے۔ تو اس دو ٹوک موقف پر اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو نے اعلانیہ ناراضی کا اظہار بھی کیا تھا سعودی عرب سے۔ اسرائیل کے لیے یہ ایک بڑا سفارتی دھچکا تھا، کیونکہ وہ سعودی عرب کو اس معاہدے میں شامل کر کے مسلم دنیا میں اپنی سفارتی تنہائی توڑنا چاہتا تھا۔ انہی حالات میں اسرائیل کے لیے یہ اسٹریٹجک طور پر موزوں دکھائی دیتا ہے کہ وہ متحدہ عرب امارات کے پیچھے کھڑا ہو کر جنوبی یمن میں اپنے قدم مضبوط کرے۔ جنوبی یمن میں اثر و رسوخ اسرائیل کو بحیرہ احمر اور خلیج عدن کے قریب لے آتا ہے، جہاں سے عالمی تجارت کا ایک بڑا رستہ ہے اور وہاں سے یہ بڑا تجارت کا حصہ گزرتا ہے۔ یہی وہ سمندری راستے ہیں جن پر حالیہ برسوں میں حوثی حملوں نے دنیا کی توجہ حاصل کی تھی، جس کے نتیجے میں اسرائیل کی جو ایلات پورٹ ہے، بندرگاہ جو اس کی جنوبی بندرگاہ بنتی ہے گلف آف عقبہ میں، وہ بند ہو گئی تھی۔ تو حوثی تحریک، جسے انصار اللہ بھی کہا جاتا ہے، اسے ایران کی حمایت حاصل ہے اور اس وقت سعودی عرب سے براہ راست تصادم میں نہیں ہے، بلکہ اپنے حملوں کا رخ اس کا زیادہ تر اسرائیلی مفادات اور اس کی انسٹالیشن اور اسرائیل سے منسلک بحری جہازوں اور خطے میں اسرائیلی اثر و رسوخ کی علامتوں کی طرف ہے، حوثیوں کا حملے کا نشانہ۔ تو اسرائیل کے لیے یہ زیادہ فائدہ مند ہو سکتا ہے کہ وہ حوثیوں کو براہ راست بڑی جنگ میں الجھانے کے بجائے انہیں مقامی، طویل اور وسائل ختم کرنے اور تھکا دینے والی لڑائیوں میں پھنسا دے۔ اگر حوثی جنوبی یمن، حضرموت یا اس سے ملحقہ علاقوں میں پھیلتی کشیدگی میں الجھ جاتے ہیں تو ان کی توجہ اور توانائی اسرائیل پر براہ راست حملوں سے ہٹ سکتی ہے۔ سادہ لفظوں میں یہ حوثیوں کو نیوٹرلائز کرنے یعنی غیر مؤثر بنانے کی ایک بالواسطہ حکمت عملی بھی ہو سکتی ہے، جس میں اسرائیل خود سامنے آئے بغیر اپنے اسٹریٹجک مقاصد حاصل کر لے گا، صرف متحدہ عرب امارات کے پیچھے کھڑا ہو کر۔ یہاں انڈیا کا بھی ایک اہم کردار ہے۔ انڈیا اسرائیل کا قریبی دفاعی اتحادی ہے اور جدید دفاعی ٹیکنالوجی، ڈرون سسٹمز اور انٹیلیجنس میں دونوں ممالک ایک دوسرے پر انحصار کرتے ہیں اور تعاون کر رہے ہیں، اور اسی کے ساتھ ہی انڈیا کے UAE کے ساتھ بھی گہرے معاشی اور عسکری روابط ہیں، اور اسرائیل کے بھی UAE کے ساتھ بڑے گہرے عسکری اور معاشی اور سفارتی تعلقات ہیں۔ تو لاکھوں انڈین شہری جو ہیں وہ خلیجی ممالک میں کام کرتے ہیں اور انڈیا کی تجارت کا بڑا حصہ انہی بحری رستوں سے گزرتا ہے۔ ایسے منظرنامے میں انڈیا کھلی جنگ میں اترنے کے بجائے مین پاور سپلائی یعنی افرادی قوت، لاجسٹکس، بحری تعاون، انٹیلیجنس شیئرنگ اور دفاعی معاونت کے ذریعے اس بلاک کو مضبوط کر سکتا ہے جو کہ UAE کی قیادت میں کھڑا ہو رہا ہے۔ اس سے انڈیا کو خلیج اور مشرق وسطیٰ میں ایک ذمہ دار مگر طاقتور پارٹنرشپ کے طور پر اپنے آپ کو پیش کرنے کا ایک موقع ملتا ہے۔ تاہم اس پورے منظرنامے کا سب سے نازک اور پیچیدہ پہلو پاکستان سے جڑا ہوا ہے۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان باہمی دفاعی معاہدہ موجود ہے، اور ماضی میں پاکستان نے سعودی افواج کی تربیت اور دفاعی تیاریوں میں بھی ایک عملی کردار ادا کیا ہے۔ اگر مستقبل میں سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے درمیان کشیدگی کھل کر سامنے آتی ہے اور معاملہ براہ راست عملی فوجی حمایت یا تصادم تک پہنچتا ہے، تو پاکستان ایک سخت کونانڈرم یعنی ایک ایسی الجھن کا شکار ہو سکتا ہے جس میں ہر فیصلہ کسی نہ کسی نقصان کا باعث بنے گا۔ ایک طرف سعودی عرب ہے جس کے ساتھ پاکستان کے مذہبی، تاریخی، سیاسی اور دفاعی تعلقات ہیں، دوسری طرف متحدہ عرب امارات ہے جو پاکستان کا ایک بڑا معاشی شراکت دار ہے، جہاں لاکھوں پاکستانی محنت کش روزگار حاصل کیے ہوئے ہیں اور اربوں ڈالر کی ترسیلات زر پاکستان بھیجتے ہیں۔ پاکستانیوں کی زیادہ تر تعداد سعودی عرب میں ہے، اس کے بعد UAE میں ہے۔ تو کسی ایک فریق کا کھل کر ساتھ دینا دوسرے کو ناراض کر سکتا ہے، جس کے نتائج پاکستان کی معیشت اور خارجہ پالیسی دونوں پر پڑ سکتے ہیں۔
तो पाकिस्तान ये इस किस्म के कॉन्ड्रम में है। इससे भी आगे एक और पहलू है। अगर पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ खड़ा होता है और यूएई के ख़िलाफ़ अमली पोजीशन लेता है तो इसे अमेरिका और इसराइल की नाराज़गी का भी सामना करना पड़ सकता है। पाकिस्तान इस वक्त कोशिश कर रहा है कि वाशिंगटन के साथ अपने ताल्लुकात को एक बार फिर काबिल एतमाद सतह पर ले आए। इस तनाजुर में पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी में ये सोच भी शामिल है कि वो अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से गज़ा के लिए पेश किए गए अमन मंसूबे के मुताबिक अपनी फ़ौजी या सिक्योरिटी खिदमात पेश करे। बाज़ हलकों में ये उम्मीद पाई जाती है कि अगर पाकिस्तान गज़ा में किसी अमन या हिफाजती किरदार का हिस्सा बनता है तो इसे सियासी एतमाद, मुआशी मराआत और सफारती सहूलतों जैसे फ़वाइद अमेरिका से या मगरब से मिल सकते हैं। ऐसे में यमन के मामले पर किसी एक खलीजी फरीक की खुली अस्करी हिमायत पाकिस्तान की इस हिकमत अमली को ख़तरे में डाल सकती है कि वो डोनाल्ड ट्रंप के पीस प्लान का एक हिस्सा बने अमली तौर पर। तो अमेरिका और इसराइल मुमकिना तौर पर पाकिस्तान से ये तवक्को रखते हैं कि वो इंतहाई हसास इलाकाई तनाज़ात में तवाज़ुन रखे और ऐसे इक़दाम से गुरेज करे जो इसराइली मफादात के लिए बराह रास्त मसाइल पैदा करें। दूसरी जानिब सऊदी अरब भी पाकिस्तान से इखलाकी और दिफाई हिमायत की उम्मीद छोड़ने पर आमादा नहीं है, क्योंकि सऊदी अरब ने पाकिस्तान में काफ़ी सरमायाकारी की हुई है। इसीलिए कवी इम्कान यही है कि पाकिस्तान इस सूरत-ए-हाल में खुली फ़ौजी मुदाखलत के बजाय सालसी, सफारती किरदार और गैर जंगी ताउन का रास्ता अपनाएगा, जैसे कि वो यमन जंग के आगाज़ पर अपने पार्लिमानी फ़ैसले के ज़रिए कर चुका है। इस तरह पाकिस्तान न सिर्फ सऊदी अरब के साथ अपने देरीना ताल्लुकात को बरकरार रख सकेगा, बल्कि यूएई, अमेरिका और इसराइल के साथ भी अपने अहम मफादात को नुकसान पहुँचाए बगैर एक मतवाज़न पोजीशन इख्तियार कर सकता है। इम्कानात हैं, मगर फिर सऊदी अरब पाकिस्तान पर ज़्यादा एतबार नहीं करेगा, अगरचे सऊदी और पाकिस्तानी ताल्लुकात कशीदा ना भी हों। यहाँ पर एक इम्कान और भी देख लें कि अगर सऊदी अरब को मुत्तहदा अरब अमारात को कंटेन करने की वो ताकत नहीं मिलती है जो तवक्को कर रहा है वो पाकिस्तान से या किसी भी और जगह से या अमेरिका से भी, तो उस सूरत में काफ़ी इम्कान है कि सऊदी अरब, जिसके आजकल एक हौसियों के साथ बज़ाहिर एक अमन या गैर जंगी सूरत है, तो ये एक इत्तेहादी बन जाए यूएई के इस इत्तेहाद के ख़िलाफ़ जो कि जनूबी यमन में जिसने हज़रमौत पे कब्ज़ा किया है। और अगर हौसी और सऊदी अरब का आपस में इत्तेहाद बनता है अस्करी सतह का भी थोड़ा सा भी, तो इसका मतलब है कि ईरान भी फिर सऊदी अरब के साथ खड़ा हो जाएगा। हमारा तज़िया अगर पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और कमेंट्स में फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। शुक्रिया। सकलैन इमाम को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।